خدا مسیح کے قادر جلالی اور برکت خوبصورت یسوع نام میں آپ سب کو سلام۔ ہاللویا 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 ہاللویا، پریز دی لارڈ۔ خوبصورت پرستش کی ہم نے خدا کی ستائش کی، خدا کی تعریف کی۔ یقیناً یہ خدا کے حضور مقبول بات ہے، خدا کو پسند آتا ہے جب ہم پرستش کرتے ہیں۔ اب وقت ہے ہم خدا کے پاک کلام کو سنیں گے۔ آج کا عنوان ہے مردوں کے لیے امید، ہوپ فار ڈیڈز۔ مردوں کے لیے، میرے ساتھ بولیں، مردوں کے لیے، مردوں کے لیے امید۔ پلیز میرے ساتھ ریپیٹ کریں، مردوں کے لیے امید۔ یہ بڑا ہی اہم سوال ہے جس کے متعلق آج ہم سیکھیں گے۔ اس بات کو جاننا بڑا ضروری ہے کہ مردوں کے لیے امید ہے کہ نہیں، اگر ہے تو کیسے۔ عزیزوں، کچھ چند سوالات ہیں جو میں نے سنے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس ٹاپک کے حوالے سے۔ پہلا سوال ہے، کیا مردوں کی نجات اور معافی کے لیے دعا کرنی چاہیے؟ آج ہم مردوں کے متعلق سیکھیں گے، وہ لوگ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، مرنے کے بعد جب اس جسم سے روح نکل جاتی ہے تو پھر انسان کیا کہلاتا ہے؟ مردہ۔ اور جب روح ہمارے اندر ہوتی ہے، ہم چلتے پھرتے ہیں اور زندگی کے سارے کام کرتے ہیں تو ہم کیا کہلاتے ہیں؟ زندہ۔ ہم سب یہاں پہ زندہ بیٹھے ہوئے ہیں جسمانی طور پہ، روحانی طور پر بھی زندہ اور مردہ ہوتے ہیں، لیکن فی الحال ہم جسمانی طور پر مردہ ہونے کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو اکثر اوقات یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا ایک شخص جب مر گیا ہے، کہا جاتا ہے کہ جب ایک شخص اس دنیا سے چلا گیا ہے تو اکثر اوقات میں نے سنا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس کی معافی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اکثر اوقات بہن بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعا سے اس کی معافی ہو سکتی ہے، ہماری دعا سے اس کے لیے نجات کے دروازے کھل سکتے ہیں، اور اس کے لیے نجات کا موقع جو اس کی زندگی میں تھا، اگر وہ نہیں کر سکا اس کو حاصل، تو اگر اب بھی ہم اس کی لیے دعا کرتے ہیں تو ہماری دعاؤں کے وسیلہ سے ہو سکتا ہے کہ خدا رحم کرے اور اس کی معافی ہو جائے۔ ایسے خیالات پائے جاتے ہیں، ایسی سوچ پائی جاتی ہے، اس طرح کے تصورات پائے جاتے ہیں، اور بہت سے بہن بھائی اپنے ان عزیزوں کے لیے جو اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں دعا کرتے ہیں، ان کے معافی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دعا کی جاتی ہے کہ خداوند ہمارے عزیز کو معاف کر، اگر اس نے جو بھی غلطی کی ہے، گناہ کیے ہیں تو معاف کر۔ اور یہ دعا کرتے وقت سوچ رکھی جاتی ہے کہ تھوڑی سی کو کم کر دیں، تھوڑا سا فیل کر رہا ہوں، تھوڑی سی کو کم کر دیں پلیز۔ دعا کرتے وقت سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہماری دعا سے خدا اس پہ رحم کر دے گا۔ تو آج تھینک یو، بس ٹھیک، آج ہم یہی سیکھیں گے، تھوڑی سی کو پڑھائی بالکل مائنر سی، تھوڑی ہلکا سا ٹچ دیں، ہلکا سا ٹچ دیں، بالکل پہننے کو بہت زیادہ تھوڑا سا۔ ہیلو، ہاللویا ہاللویا ہاللویا، ٹھیک ہے، تھینک یو۔ تو آج ہم یہی سیکھیں گے کیونکہ کلام مقدس ہمیں زندگی کے ایک ایک معاملے کے بارے میں سکھاتا ہے، جینا کیسے ہے سکھاتا ہے۔ کوئی شخص دنیا میں آتا ہے تو جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے، کلام سکھاتا ہے۔ جب وہ بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے، ہمیں کلام سکھاتا ہے۔ جو جوان ہو جاتا ہے اس کے شادی بیاہ کی خدا ہمیں خوشی دکھاتا ہے، تو ان سارے معاملات کو ہمیں کیسے کرنا ہے، کلام اس کے بارے میں سکھاتا ہے۔ اگر ہمیں کاروبار کرنا ہے یا نوکری کرنی ہے، پیسہ کمانا ہے، تو کلام اس کے بارے میں سکھاتا ہے۔
اور پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اور مرنے کے بعد تک کے بارے میں بھی کلام میں مقدس ہمیں سکھاتا ہے، تو ہمیں اس میں سے سیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ مردوں کے لیے امید، مردوں کے لیے امید۔ اچھا، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، آپ میں سے کتنے یہاں پہ موجود ہیں جن کا کوئی نہ کوئی بہن بھائی ماں باپ اولاد کچھ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی آپ کا ایسا فیملی ممبر جو اس دنیا سے جا چکا ہے؟ جتنے لوگ ایسے موجود ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ کافی ہے، کافی ہے۔ تو جب ہمارا کوئی فیملی میں سے ہمیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے اس دنیا سے، بڑا دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے یقیناً، اور وہ دکھ آہستہ آہستہ ہی ختم ہوتا ہے اور ان کی یاد میں ہم آنسو بہاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل انسانی فطرت ہے، غم ہوتا ہے، اور اس غم کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہن میں بہت سے خیالات آتے ہیں کہ کاش وہ مجھے ایک دفعہ ملے، کاش وہ مجھے خواب میں نظر آئے، کاش وہ واپس آ جائے، کاش میں ایک دفعہ اس کو پھر سے دیکھ لوں۔ لیکن یہ ساری خواہشات پوری نہیں ہو پاتی، تو پھر ہم غم کی حالت میں ان کی یاد میں ان کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ چلے اور کچھ نہیں تو ہماری دعاؤں سے اس کی معافی ہو جائے۔ بہت سے ایسے عزیز بہن بھائی ہوتے ہیں جو پوری عمر خدا سے دور رہتے ہیں، اپنے دنیاوی معاملات میں مصروف رہتے ہیں اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ زندگی میں کئی موقع ملتے ہیں، کئی دفعہ کلام سنتے ہیں کہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اپنے دلوں کو سخت کر لیتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ نشے کی حالت میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں، خدا کو قبول نہیں کرتے، مسیحی زندگی نہیں گزارتے اور خدا کے برگزیدوں میں شامل نہیں ہوتے، اور وہ اسی طرح سے زندگی گزارتے گزارتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اور جب وہ چلے جاتے ہیں، وہ شخص ہوتا شرابی ہے، وہ شخص ہوتا بدکار ہے، وہ شخص خدا پہ ایمان رکھنے والوں میں سے نہیں ہوتا، لیکن جب وہ شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور کیا دعا کی جاتی ہے؟ اے خداوند اس کو باپ ابراہیم کی گود میں جگہ دے۔ تو آج ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ مردوں کے لیے اور امید۔ وہ شخص مر گیا ہے تو کیا مرنے کے بعد اس کے لیے امید ہے کہ نہیں؟ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے، اب اس کے متعلق سیکھیں گے۔ تو آج ہم ٹاپک ہمارا یہی ہے، مردوں کے متعلق جتنی باتیں ہم سیکھ سکے اس تھوڑے وقت میں ہم سیکھیں گے۔ تو پہلا پوائنٹ، کیا مردوں کی نجات اور معافی کے لیے دعا کرنی چاہیے؟ آئیں پہلے ایک آیت پڑھیں، مثال نکالیے عبرانیوں 9 باب اس کی 27 آیت۔ عبرانیوں 9 باب اس کی 27 آیت یوں مرغوب ہے، اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے۔ خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ کیا لکھا ہے؟ جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا، ایک بار، اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے۔ ہمارا مرنا کیا ہے؟ مقرر ہے، پکا ہے، فکس کیا جا چکا ہے، یہ بات طے کی جا چکی ہے کہ ہر وہ شخص جو اس دنیا میں آتا ہے ایک دن اسے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، اور جانا ہی پڑے گا، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم اس مرنے سے نہیں بچ سکتے، ہم اپنے کسی بہن بھائی کو اس دنیا سے جانے سے نہیں روک سکتے۔ ہاں اس کی عمر بڑھ سکتی ہے، وہ 50 سال جی سکتا ہے، اگر کیئر مل جائے اور اچھے طریقے سے زندگی گزاری جائے، قوت ہو تو 70-80 سال بھی، 100 سال بھی، اور 100 سے اوپر بھی لوگ جاتے ہیں۔ لیکن عمر لمبی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن موت آئے گی، یہ مقرر کر دی گئی ہے اور یہ ایسا ہونا ہی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک خوبصورت پوائنٹ ہے، اور وہ اس پوائنٹ کو دیکھنے سے پہلے ہم
اس بات پہ غور کریں گے کہ میں جاب پہ تھا تو وہاں پہ میرا ہمارے سپروائزر ہیں، انہوں نے مجھ سے سوال کیا، کہتے سیم بھائی، وہاں مجھے شورٹ سیم کہتے ہیں، انہوں نے کہا سیم بھائی ان کے پاپا کی ڈیتھ آج سے کوئی 7 سال پہلے اس کے پاپا کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو انہوں نے کلام سنا تو انہوں نے کہا کہ سر میں نے سنا ہے کہ مردوں کے لیے دعا کرنی چاہیے اور ہماری دعاؤں سے ان کی معافی ہو سکتی ہے، تو مجھے بتائیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں. تو خیر ان کو میں نے آنسر دیا. تو اسی چیز کو ڈسکس آج ہم یہاں پہ کر رہے ہیں. عزیزو سمپل آنسر ہے، ہماری دعا سے، ہماری فریاد سے ان کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. اگر ہم ان کی معافی کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جو بھی زندگی میں غلطی خطا گناہ کیے ہیں، جس طرح بھی انہوں نے زندگی گزاری ہے، دیکھیں پہلی بات ہم اس کے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کرتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں شک ہوتا ہے، جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ نہیں اس نے صحیح زندگی نہیں گزاری، اس نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، یہ برگزیدوں کی جماعت میں شامل نہیں تھا، یہ پاک روٹی اور خون میں سے نہیں پیتا رہا، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے یہ سب نہ کرنے کی وجہ سے اب وہ دنیا سے جا چکا ہے، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یقیناً وہ بری جگہ پہ جائے گا، یقیناً وہ دوزخ میں جائے گا، یقیناً وہ آگ اور گندم کی جیل میں ڈالا جائے گا. اور جب یہ بات ہم سوچتے ہیں، کیونکہ ہم اپنوں سے پیار کرتے ہیں اور زندگی میں رہتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے تو ہم جو کسی کے لیے کر سکتے ہیں ہم کرتے ہیں، لیکن اس موت کے بعد آگے تک ہماری رسائی نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہماری دعا کریں گے، ہم ان کے لیے روزے رکھیں گے، ہم ان کے لیے گیت گائیں گے تو شاید خدا ہم کو معاف کر دے، کیونکہ ہمارے دل میں ڈر ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ خدا کے پاک کلام کے مطابق زندگی نہیں گزارے گی، اس کی معافی نہیں ہوگی، تو ہم کوشش کرتے ہیں اپنی دعاؤں سے ان کے لیے ایسا کرنے کی. تو جواب ہے کہ ہماری دعاؤں سے اور التجاؤں سے ان کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ہوگا. کلام ہمیں مردہ لوگوں کے لیے دعا کرنے کی تعلیم نہیں دیتا. کلام ہمیں یہ امید نہیں دیتا کہ جو دنیا سے چلا گیا ہے آپ اس کے لیے دعا کریں اور اس کی معافی ہو جائے گی. کلام ایسی تعلیم نہیں دیتا. اس طرح کے معاملات میں ہم کیوں پھنس جاتے ہیں؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ ہوتی ہے ہمارا پیار جو ان کے لیے ہوتا ہے، وہ پیار ہمیں ایسا کرنے پہ مجبور کرتا ہے. اور دوسری بات غلط ٹیچنگ، غلط تعلیم، کیونکہ بہت سے منسٹریز، بہت سے پاسٹر صاحبان یہ تعلیم دیتے ہیں، دنیا کی بڑی بڑی مشہور ترین نامور منسٹریز یہ سکھاتی ہیں کہ مردہ لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. وہ سکھاتی ہیں کہ آپ کی دعا سے ان کی معافی ہو جائے گی، اور وہ تعلیم کہیں نہ کہیں چلتے چلاتے ہمارے پاس پہنچتی ہے، تو ہم اس تعلیم کو مان کر ایسا کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آج پاک کلام جو قرآن میں دل میں ڈالا وہ آپ کے لیے ہے کہ ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کا فائدہ ہے، نہ پاک کلام ایسی کوئی تعلیم دیتا ہے. اوکے، اب اس کو آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں. جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے. یہاں پہ غور کریں، مرنے کا ذکر آتا ہے اور اس کے فوراً بعد لکھا ہے اور اس کے بعد عدالت. جو شخص مرتا ہے اس کی زندگی وہاں پہ دنیا میں ختم ہو گئی ہے، اور اس کی زندگی میں اگر کوئی دوسرا سٹیپ آنا ہے تو مرنے کے بعد سیدھا جو دوسرا سٹیپ ہے وہ عدالت ہے. مرنے کے بعد ایک وقت آئے گا جب وہ زندہ کیا جائے گا اور اس کو عدالت کرنے کے لیے خدا کے حضور پیش کیا جائے گا. اس کی معافی کے لیے اس کو پیش نہیں کیا جائے گا. جو کچھ اس نے زندگی میں رہتے ہوئے کیا، جو اس نے فیصلے لیے، جو کچھ اس نے کام کیے، اس کے لیے اس کو سیدھا عدالت میں پیش کیا جائے گا. اوکے، اس کو سمجھنے کے لیے اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں. ہماری ایک ترتیب ہے، ہم سب سے پہلے دعا کرتے ہیں، پھر گیت گاتے ہیں، گیت کے بعد کورس گایا جاتا ہے، کورس کے بعد کلام، کلام کے بعد ہدیہ، اور ہدیہ کے بعد آخری دعا. تو ترتیب ہے کہ اس کام کے بعد یہ ہوگا اور اس کے بعد یہ اور اس کے بعد
ٹھیک ہے. اسی طرح سے خدا نے یہاں پہ ایک ترتیب بتائی ہے کہ جو شخص مرتا ہے مرنے کے بعد اس کی زندگی میں جو دوسرا سٹیپ ہے وہ سیدھا عدالت ہے. بیچ میں کوئی بھی آپشن نہیں ہے, بیچ میں کوئی بھی چانس نہیں ہے, بیچ میں کوئی بھی آپشن نہیں ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ مرنے کے بعد بھی اس کے پیچھے رہنے والے لوگوں نے اگر اس کے لیے دعا کی تو اس کی مخلصی کا چانس ہے, اور اس کے بعد عدالت نہیں. مرنے کے فوراً بعد اس کی زندگی کے لیے عدالت ہے. بیچ میں کوئی بھی آپشن نہیں ہے, بیچ میں کوئی بھی کسی بات کی گنجائش نہیں ہے. لیکن ہم اپنی طرف سے ایک آپشن بنا لیتے ہیں, ہم خود سے ایک چانس سوچتے ہیں اور ویسا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس بات کو سمجھیے, ہماری دعاؤں سے کوئی مردہ نجات نہیں پا سکتا, کسی کی معافی, مردے کی معافی نہیں ہو سکتی. عزیزو, خدا نے ہمیں زندگی دی ہے اور ایک ہی بار ملتی ہے. یہ زندگی جو ہم دنیا میں گزارتے ہیں ایک ہی دفعہ ملتی ہے, اور اس زندگی میں رہتے ہوئے ہم نے کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں, اور ان فیصلوں کا اثر ہماری ایٹرنل لائف پہ پڑتا ہے, ابدی زندگی پہ پڑتا ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے جو آپ فیصلے کرتے ہیں, جو آپ کام کرتے ہیں, ان کا اجر آپ کو موت کے بعد جب عدالت ہوگی اور اس عدالت کے بعد آپ کو اس کا اجر ملے گا. اس چھوٹی سی زندگی میں رہتے ہوئے آپ کے کیے گئے فیصلے, آپ کے کیے گئے کام, اور یا اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ کی گئی عبادت کے نتیجے میں آپ کے لیے کچھ ہو سکتا ہے. اس دنیا پہ رہتے ہوئے جب سانسیں چل رہی ہیں تب اگر آپ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں آپ کی معافی ہو جائے گی. دیکھا کہ جو ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی, یہ لمٹ ہمارے لیے موت تک ہے. یہ جو آپشن ہے, یہ جو آفر ہے, یہ ہمارے تک, ہمارے لیے موت تک ہے. اکثر کہا جاتا ہے کوئی کمپنی, کوئی گورنمنٹ, کوئی بھی ایسی بڑی بڑی کمپنیز ہیں آفر لگاتی ہیں کہ جی یہ آفر 3 دنوں کے لیے ہے, یہ آفر 5 دنوں کے لیے ہے, ایک لمٹ ہے. اسی طرح سے نجات پانے کی آفر, گناہوں کی معافی کی آفر, اور آسمان پہ جو نیا یروشلم ہے اس میں داخل ہونے کے لیے ٹکٹ خریدنے کی آفر صرف موت تک ہے. موت کے بعد یہ آفر ایکسپائر, ختم. اس کے بعد یہ آفر کلوز ہو جاتی ہے اس شخص کے لیے جو دنیا سے جا چکا ہے. اس ٹائم لیمٹ کے بیچ میں اس نے اگر اس آفر سے فائدہ اٹھا لیا, اگر اس نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا, اس نے بپتسمہ لیا, اس نے کلام کے مطابق زندگی کو گزارا, اور آخری سانسوں تک لکھا ہے کہ جو آخر تک برداشت کرے گا وہ زندگی کا, اس نے اس بات کو فالو کیا, تو اس نے اسی ٹائم لیمٹ کے بیچ میں رہتے ہوئے اپنے لیے زندگی کا تاج کما لیا. اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑتا ہے. یسوع مسیح نے کیا کہا تھا, اپنی صلیب اٹھا اور میرے پیچھے. کیا یسوع مسیح نے یہ کہا تھا کہ اپنی صلیب کسی اور کو دے اور وہ تیرے پیچھے, یعنی کہ یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ تیری جگہ پہ تیری صلیب کوئی اور اٹھائے. ہاں, یسوع مسیح نے ہماری جگہ پہ ہماری صلیب یسوع نے اٹھائی ہے, لیکن دنیا میں رہتے ہوئے کوئی انسان ہماری جگہ پہ ہمارے لیے صلیب نہیں اٹھا سکتا. زندگی کا تاج ہمارے لیے کوئی دوسرا نہیں کما سکتا. زندگی کا تاج ہم نے اپنے لیے خود کمانا ہے, زندہ رہتے ہوئے بھی, اور مرنے کے بعد تو چیپٹر ہی کلوز, آفر ختم, وقت ختم. تو یہ جو فیصلہ ہے, یہ جو امید ہے, یہ زندگی تک ہے. مرنے کے بعد کوئی امید نہیں, مردوں کے لیے کوئی امید نہیں. روزے رکھ لے رائے گا, دعائیں کر لے رائے گا, بے فضول بیکار خدا کے حضور, ان کا کوئی اجر نہیں ان کے لیے, مردوں کے لیے جو دنیا سے جا چکے ہیں. آپ کی دعاؤں سے ان کے حصے میں, ان کے کھاتے میں کچھ نہیں لکھا جائے گا. جس دن سے پاپا اس دنیا سے گئے ہیں, میں نے ان کے لیے ایک دن بھی ان کے لیے دعا نہیں کی, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ پاک کلام ہمیں ایسی کوئی تعلیم نہیں دیتا, اور میری دعائیں ان کے لیے کسی قسم کے کسی حساب میں نہیں جائیں گی. میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. اس طرح سے آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کے عزیز, جن کے ماں باپ, جن کے بہن بھائی, جن کی اولاد اس دنیا سے جا چکی ہے.
تو ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر کسی کے لیے دعا کرنی ہے تو اپنے لیے کریں. دعا کرنی ہے کسی کے گناہوں کی معافی کے لیے تو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کریں. اگر کسی کی نجات کی فکر کرنی ہے تو اپنی نجات کی فکر کریں. اگر کسی کے لیے آسمان کے دروازوں کو کھولنے کے لیے اور اپنی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے اور زندگی کے تاج کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے تو وہ اپنی زندگی کے لیے کریں. کیونکہ آپ کو اپنی صلیب اٹھانی ہے اور آپ کی گئی محنت آپ کے لیے پھل بنے گی. آپ کی گئی محنت کسی دوسرے کے لیے آسمان کے دروازے کھولنے کے لیے پھلدار نہیں بنے گی. اور یہی بات سچ ہے جو خدا کا پاک کلام بتاتا ہے. تو عزیزوں پاک کلام کو سنا ہے, ہمیں اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسری بات, کیا مردوں کی عید منانی چاہیے؟ دنیا کی بڑی بڑی منسٹریز ہیں, ان کے اندر مردوں کی عید منائی جاتی ہے. مجھے پتا چلا کہ سال میں شاید 2 دفعہ منائی جاتی ہے, شاید 1 دفعہ منائی جاتی ہے. مردوں کی عید منائی جاتی ہے. عزیزوں یہ جو زندہ پاک کلام ہے جو آپ اور میں سن رہے ہیں, یہ زندوں کے لیے ہے. مردوں کے لیے تب تک تھا جب تک وہ زندہ تھے. جب وہ مردوں میں شمار ہو گئے, جب وہ دنیا سے چلے گئے, یہ پاک کلام ان کے لیے نہیں ہے. ہاں ان کی کہانی ختم نہیں ہوتی, وہ آپ کو پتا ہے, ہمیں پتا ہے ایک وقت آئے گا سب زندہ کیے جائیں گے اور اس کے بعد عدالت ہوگی, اور عدالت کے بعد جس کا نام کتاب حیات میں ہوگا وہ فردوس میں جائے گا, اور جس کا نام کتاب حیات میں نہیں ہوگا وہ یقیناً آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا جو ابدالآباد ہوگی ہمیشہ کے لیے. یہ ہونا ہے. تو لیکن اس لیے ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے. مردوں کی عید منائی جاتی ہے, لوگ قبروں پہ جاتے ہیں, لوگ ان قبروں کو برابر ٹھیک کرتے ہیں, اس پہ پھول چڑھا کر آتے ہیں, اس پہ اگربتیاں لگا کر آتے ہیں, اور قبر کے پاس بیٹھ کر دعا کر کے آتے ہیں. عزیزوں کلیسیا کو, خدا کی دلہن کو, خدا کی برگزیدہ کو, قوم کو اور شاہی کہنوں کے فرقے کو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. ہمیں یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں قبروں کے اوپر جا کے پھول چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں وہاں پہ جا کے اگربتیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ ہمارے پاس ایک امید ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے وہ عزیز جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ ایک دن زندہ کیے جائیں گے. ہاللیلویا ہاللیلویا. جدائی ہے تھوڑی دیر کی, لیکن وہ جدائی ہمارا یسوع ایک دن ختم کرے گا. ہمارے پاس امید ہے. جیسے ایک شخص دوسرے ملک میں چلے جاتا ہے تو ایک جدائی ہوتی ہے, وقتی جدائی. یہ بھی جدائی ہے, تھوڑی لمبی جدائی, لیکن ایک دن ختم کی جائے گی. ہمارے پاس امید ہے. ہم جا کے کیوں کریں, وہاں پہ بے فائدہ ہے یہ سب کچھ کرنا. ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عزیزوں آج سے 5-6 سال پہلے میں ایک 40ویں پہ گیا اور وہاں پہ خدا کا خادم کلام سنا رہے تھے. 100-150 لوگ بیٹھے تھے اور وہ کلام یہ سنا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ابھی ہمارے درمیان ان مردہ لوگوں کی روحیں موجود ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں. دوبارہ سنیے. انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان, یعنی کہ ابھی عبادت ہو رہی ہے, ایسے ہی 40ویں کی عبادت ہو رہی تھی اور وہ بھی چرچ میں, اور پاسٹر صاحب نے کہا کہ ہمارے درمیان ابھی اس وقت ان مردہ لوگوں کی روحیں موجود ہیں جو اس دنیا سے جا چکی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اگر ان روحوں میں سے بھی اب بھی وہ موجود ہیں اور کلام سن رہی ہیں, اور اگر اب بھی وہ ایمان لے آتی ہیں تو ان کی معافی ہو جائے گی. میں بڑا پریشان ہوا سن کے. میں کہا یہ اس طرح کی تعلیم ہے. میں کہا ہم نے اس طرح کی کبھی کوئی بات نہیں سنی. اور میں نے سوچا, میں نے کہا خدا کا پاک کلام ہم اس طرح کی تعلیم نہیں دیتا. لیکن وہ بات لیتے ہیں جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح پاتال میں اترے, مردوں میں منادی کی. وہ اس بات کو لیتے ہیں. وہ وید کچھ اور ہے. وہ کبھی نیکسٹ ٹائم
بیان کرنے کی میں پوری کوشش کروں گا. وہ بیت کچھ اور ہے اور لیکن وہ اس چیز کو لے کے کہتے ہیں کہ وہاں پہ یسوع مسیح نے مردوں میں منانے کی تو اب بھی مردے ہمارے درمیان موجود ہیں, ان کی روحیں موجود ہیں, اور اگر ہم میں سے کوئی سن لیتا ہے کلام اور ایمان لاتا ہے تو اس کی معافی ہو سکتی ہے. یہ بات سن کے کیسا لگا عزیزو؟ انہوں نے ایسا کہا, لیکن خدا کا پاک کلام ہمیں ایسی کوئی تعلیم نہیں دیتا. خدا کا پاک کلام یہ نہیں بتاتا کہ روحیں بعد میں جماعت میں آتی ہیں, کلام سنتی ہیں اور پھر بھی مان لائیں تو نجات پائیں. نہیں, وائس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو ہمارا بدن جو ہے مٹی میں چلے جاتا ہے, اور جو روح لکھا ہے کہ جہاں سے آئی تھی وہاں پہ لوٹ جاتی ہے, یعنی کہ آسمان پہ. ہمارے اندر جو روح ہے جو خدا نے ہمیں سے ہر ایک کے اندر ڈالی ہے وہ آسمان پہ چلی جاتی ہے, زمین پہ تو رکتی نہیں ہے. مرنے کے بعد زمین پر روح نہیں رکتی. اگر وہ زمین پہ ہے ہی نہیں تو پھر وہ اس روح کا ہمارے درمیان ہونا اور کلام سننا اور ایمان لانا یہ ٹوٹلی تعلیم غلط ہے. ہمیں کلیئر کٹ سمجھ آ جاتی ہے جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں جس میں لکھا ہے کہ روح جہاں سے آئی تھی وہاں پہ لوٹ جاتی ہے. روح آسمان میں چلی جاتی ہے, وہ زمین پہ نہیں رکتی. جب وہ شخص دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے بدن کو ہم مٹی کے حوالے کر آتے ہیں, دفنا آتے ہیں, لیکن اس کے اندر جو روح ہوتی ہے وہ آسمان پہ چلی جاتی ہے. تو زمین پہ ہے ہی نہیں تو اس کا کلام سننے کا کنسپٹ اور اس کا ایمان لانے کا کنسپٹ ٹوٹلی رونگ ہے. تو آج خدا نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس بات کو شیئر کیا جائے کہ مردوں کی عید منائی جاتی ہے, ہمیں منانے کی ضرورت نہیں ہے. قبروں پہ جا کے ایسی رسومات پائے جاتے ہیں کہ مٹی ڈالنی چاہیے, پھول چڑھانے چاہیے, اگربتیاں لگانی چاہیے, وہاں پہ دعا کرنی چاہیے. تو ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خدا کا پاک کلام ایسی کوئی تعلیم نہیں دیتا. آج پھر کہا جاتا ہے کہ ہمارے ان کی معافی کے لیے دعا کریں, تو خدا کا پاک کلام بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد ان کی زندگی میں جو دوسرا سٹیپ ہے وہ عدالت ہے. بیچ میں کوئی ان کے لیے چانس نہیں ہے. تو خدا کا پاک کلام یہ بتاتا ہے, تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو ماننے کی اور ان پہ عمل کرنے کی, ان کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں حوالہ بولتا ہوں, اس کو نکال لیں. لوکا 16:19-31 آیت صرف حوالہ نوٹ کر لیں. غریب لازر اور امیر آدمی کی مثال ہے, میں ویسے ہی ایکسپلین کروں گا. جی, لوکا 16:19-31 آیت. عزیزوں, غریب لازر اور امیر آدمی کی تمثیل جو یسوع مسیح نے دی, یہ تمثیل تو فرضی ہے لیکن حقیقت سچی ہے, بات سچی ہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نام فرضی ہے, آپ اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں, شاید نام بھی سچے ہوں, لیکن یہ آسمان کی خدا نے بات بتائی ہے اور یہ ٹروتھ ہے. یہاں پہ غریب لازر اور امیر آدمی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں وہ سوروں سے بڑا ہوا امیر آدمی کے ٹیبل سے گرتے تھے ٹکڑے روٹی کے, اور وہاں سے وہ لے کر کھاتا تھا اور بڑی تکلیف میں اس نے زندگی گزاری. اور اس کی دوسری طرف امیر آدمی نے بڑی عیش و آرام اور سکون سے زندگی گزاری. دونوں مر گئے, اور جب آسمان پہ گئے تو امیر آدمی دکھ میں ہے, تکلیف میں ہے, مصیبت میں ہے آسمان پہ, کیونکہ وہ دوزخ میں ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں بالکل. اور جو لازر ہے وہ باپ ابراہیم کی گود میں ہے. آپ مجھے بتائیں, لازر جوان تھا, بڑا تھا, کیا باپ ابراہیم نے اسے اٹھایا ہوا تھا؟ ایسا نہیں ہے. یہ تمثیلاً تشبیہاً بات کی گئی ہے. باپ ابراہیم کی گود یعنی کہ فردوس, یعنی کہ آرام کی جگہ. تو لازر فردوس میں ہے اور جو ہے امیر آدمی وہ تکلیف میں ہے, دوزخ میں ہے. اور امیر آدمی نظر کرتا ہے اور اس کو لازر سکون میں نظر آتا ہے, اور وہاں پہ بات چیت ہوتی ہے. اور امیر آدمی کہتا ہے کہ باپ ابراہیم اس لازر کو بھیج کہ اپنی انگلی پانی سے گیلی کرے اور میری زبان پہ پکائے, پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ تکلیف میں ہے. لیکن باپ ابراہیم اس کو کیا کہا کہ تو اچھی چیزیں زمین پر لے چکا, اور یہ اپنے حصے کے دکھ تکلیفیں, آج یہ آرام میں ہے اور تم تکلیف میں ہے. تو مجھے ایک بات بتائیں, کیا باپ ابراہیم نے اس کی منت
اور سماجت کی وجہ سے اس پہ رحم کھا کے لازر کو بھیجا اس کی زبان ترک کرنے کے لیے؟ تو جواب ہے نہیں بھیجا۔ اس کے بعد اس نے دوسری محنت کی، 1 منٹ کی ریجیکٹ ہو گئی، منع کر دیا گیا، انکار کر دیا گیا۔ دوسری محنت کی، اس نے کہا کہ باپ ابراہیم میں محنت کرتا ہوں اس لازر کو بھیج، میرے پیچھے بھائی ہیں تو ان کو جا کے یہ کلام سنائے تاکہ وہ توبہ کرے، تاکہ آج جس میں دکھ والی جگہ پہ ہوں وہ یہاں پہ نہ آئے۔ لیکن کیا باپ ابراہیم نے اس کی اس دوسری محنت کو مانا؟ تو جواب ہے نہیں۔ آنسر دیا گیا کہ وہاں پہ اور بھی نبی ہیں، وہاں پہ نبی ہیں، اگر وہ ان کی بات سنیں گے ایمان لائیں گے بچائے جائیں گے، اگر وہ نہیں سنیں گے تو ان کا بھی حال پھر یہی ہوگا۔ تو اس کی دوسری محنت کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اس نے تیسری دفعہ بولا کہ اگر مردوں میں سے کوئی جائے اور ان کو کلام سنائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بچ جائیں۔ تو یہاں پہ اس کو پڑھتے ہیں، ابراہیم نے اس سے کہا ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، ان کی سنیں۔ اس نے کہا نہیں اے ابراہیم، اے باپ ابراہیم، ہاں اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے۔ یہ تیسری منت کی، کیا کہا؟ مردوں میں سے ان کے پاس اگر کوئی جائے، اس نے ان سے کہا مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے۔ یہ بات کہہ کر تیسری ریکویسٹ بھی رد کر دی گئی۔ اس بات کو آپ غور کریں کہ یعنی کہ مرنے کے بعد جو اس نے زندگی میں کیا اس کا اجر اس کو مل رہا ہے، لیکن اس کے بعد وہ منتیں کر رہا ہے ریکویسٹ کر رہا ہے، لیکن اس کو پوزیٹیو رسپانس نہیں مل رہا، اس کو اس کی بات نہیں مانی جا رہی، اس کے لیے نہ تو اس کو سکون دلانے کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے۔ پہلے اس نے جو ریکویسٹ کی تھی وہ کیا تھی؟ وہ تکلیف میں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ لازر آئے اور اپنی جو ہے انگلی کو پانی میں ڈبو کے اس کی زبان پہ لگائے تاکہ اس کو تھوڑا سا سکون ہو۔ اس کو سکون دلانے کے لیے اس نے ریکویسٹ کی کہ لازر میرے لیے یہ کر دے، لیکن اس کو سکون دلانے کے لیے کچھ نہ کیا گیا، اس کو ویسے ہی رہنے دیا گیا۔ اس طرح سے اگر کوئی انسان دنیا سے چلے جاتا ہے گناہ کی حالت میں تو ہم اس کو سکون دلانے کے لیے، اس کی معافی کے لیے، اس کی نجات کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن خدا ان کو رد کرتا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد جیسے اس امیر آدمی کے پاس کوئی جو ہے اس کے بعد موقع نہیں تھا، اس کی درخواستوں کو نہیں مانا گیا، اس طرح سے ہماری درخواستوں کو نہیں مانا جاتا ہمارے عزیزوں کے لیے۔ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کے مطابق وہ اجر پائیں گے، تو اس لیے ہمیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات اس نے کہا کہ اس کو اپنے پچھلے جو اس کے بہن بھائی ہیں ان کی فکر ہو رہی ہے، تو اس خدا کے بندہ نے کہا کہ وہاں پہ نبی ہیں، وہاں پہ موسیٰ ہے، وہاں پہ دوسرے خدا کے خادمین ہیں، ان کی وہ سنیں۔ اگر وہ سنیں گے تو یقیناً برکت پائیں گے، زندگی پائیں گے اور اس دکھ والی جگہ میں نہیں آئیں گے۔ عزیزو، یہ خوبصورت واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد نہ تو محنت چلے گی، نہ دعا چلے گی، نہ ہماری اپنی مرنے والے کی، نہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کی۔ مردے کے لیے مرنے کے بعد جو دوسرا سٹیپ ہے، موت کے بعد جو اس کی زندگی میں دوسری بات ہونی ہے وہ عدالت ہے۔ کوئی معافی کی بات نہیں کی گئی، کوئی دوسری کلام سن کے ایمان لانے کی بات نہیں کی گئی، ان کے روحوں کا خدا کو قبول کرنے کی بات نہیں کی گئی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں بڑا ہی الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں ان چیزوں سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ یہ توہم پرستیاں ہیں، یہ بدعات ہیں، بدعتیں ہیں جو الگ الگ وجوہات کی وجہ سے پھیلی ہیں اور پھیل چکی ہیں۔ کلیسیاؤں کے اندر اس طرح کے تصورات پائے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بھی بہت سے بہن بھائیوں کو اس طرح کی باتیں سننے میں آئی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بھی کسی نے کہا ہو کہ آپ کا بہن بھائی چلا گیا ہے، اس پہ دعا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس بات کے لیے انکریج کیا گیا ہو کہ جائیں اور قبروں پہ جا کے آپ اگربتیاں والی سارا کچھ کر کے آئیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کہا گیا ہوگا قبر پہ جا کے دعا کریں۔ تو عزیزو، خدا کا پاک کلام یہ سارے کام کرنے سے منع کرتا ہے۔ 10ویں محرم پر اکثر اوقات ہمارے مسیحی بہن بھائی بھی جاتے ہیں اور قبروں میں مٹی وغیرہ ڈالتے ہیں۔ ویسے اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔
खाक को खाक के स्पुर्द कर दिया है, बात खत्म। हमारे पास्टर साहब को जहाँ पे खाक के स्पुर्द किया गया है वो जगह नीचे है कब्रिस्तान में। भाई जानते हैं, जितने भाई कब्रिस्तान में गए थे पापा के जनाजे पे, तो आपको पता है कि हमारे उस कब्रिस्तान की बात चल रही है, हमें मट्टी डाल के उसको ऊंचा करना है। तो जब पापा ने सारा ये काम हमारे पास साहब ने शुरू किया और उन्होंने सबको कहा कि नहीं हम इसको मट्टी डाल के बराबर कर देंगे, इसको ऊंचा कर देंगे ताकि नया हो जाए। बहुत से बहन भाई सिफारिश लेके आए कि जी हमारे बच्चे की, हमारे बड़ों की, हमारे बुजुर्गों की वहाँ पे कब्र है, तो प्लीज हमें उस कब्र को ऊंचा करने दिया जाए। पापा ने साफ मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं सॉरी, किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, हम कोई कब्र ऊंची नहीं करेंगे, इसको मट्टी डालेंगे और उसको मुकम्मल जो है नए तौर पर नया करेंगे, क्योंकि उस चीज की जरूरत है और सेकंड नंबर पे इसकी कोई जरूरत नहीं है उसको नया करने की, उसको ऊंचा करने की। खाक को खाक स्कूल कर दिया, ठीक है, बात खत्म। और मैं इस बात को ही आगे बढ़ाते हुए ईमान के साथ इस खुशी का इजहार करते हुए कलाम मुक़द्दस की तालीम के मुताबिक मैं कहना चाहूँगा खुदा के बंदा की कब्र वहाँ पे मौजूद है, और जब कब भी मट्टी डाली जाएगी हम उस कब्र को भी ऊंचा नहीं करेंगे, वो नीचे दफन हो जाएगी, उसके ऊपर मट्टी डाली जाएगी और इक्वल किया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वो मरे नहीं बल्कि सो गए हैं। हमने टॉपिक शुरू किया था मुर्दों के लिए उम्मीद, तो आंसर है कि मुर्दों के लिए उम्मीद है, लेकिन उन मुर्दों के लिए जो मसीह में सोते हैं। जो मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि सो जाते हैं। जो दुनिया में रहते हुए अपनी जिंदगी कलाम के मुताबिक गुजार के जाते हैं, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके जाते हैं, उनके लिए उम्मीद है। उन मुर्दों के लिए उम्मीद है कि एक दिन वो जिंदा किए जाएंगे और उड़कर हवा में यीशु मसीह का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वो मुर्दे जो यीशु मसीह को कबूल किए बगैर इस दुनिया से जाते हैं, जो नजात का तजर्बा अपनी जिंदगी में हासिल किए बगैर इस दुनिया से जाते हैं, उन मुर्दों के लिए कोई उम्मीद नहीं है, उनके लिए कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। उनके लिए सिर्फ हम दुख कर सकते हैं और दुख के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो उन्होंने अपनी जिंदगी में फैसले किए उस फैसलों की बना पर उनके लिए सजा या जजा उनको मिलेगी। अगर उन्होंने अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को कबूल नहीं किया तो वो गैर निजात याफ्ता है। और सच और कड़वी बात यह है कि जब वक्त आएगा अदालत का, उनको आग और गंधक की झील में फेंका जाएगा। ये दुख की तकलीफ की बात है। हम उनके दुख कर सकते हैं और अपनी जिंदगियों पे गौर कर सकते हैं। तो अजीजों, आखिरी हवाला है, उसको पढ़ेंगे, यूहन्ना 3:18 है, और उसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे। यूहन्ना 3 और उसकी 18 है। यूहन्ना 3 और उसकी 18 है जी। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। जो यीशु मसीह पे ईमान लाने इस दुनिया से जाएगा उसके लिए उम्मीद है, उसके लिए सजा नहीं है, उसके लिए आग और गंधक की झील नहीं बल्कि फरदौस में उसकी जगह होगी। हालेलुया। और उसके लिए हम ईमान रखेंगे, उम्मीद रखेंगे। जुदाई का गम तो करेंगे, उसके जाने का दुख तो मनाएंगे, लेकिन उस दुख के साथ साथ एक खुशी भी होगी, एक इत्मीनान होगा, एक उम्मीद होगी और एक तसल्ली होगी। और वो ये होगी कि एक दिन हमारा वो अजीज, क्योंकि वो यीशु मसीह की जिंदगी गुजारता रहा है, वो जी उठेगा और फरदौस में यकीनन वो जाएगा और आरामदायक जगह पर वो आराम करेगा। तो हमारे पास ये उम्मीद होगी क्योंकि वो उसने ईमान लाया। उसी तरह से आज हमें भी दो तरह के मुर्दे हैं, एक वो जिनके लिए उम्मीद है और एक वो जिनके लिए उम्मीद नहीं है। तो हम आज जिंदा है, एक दिन हम भी उन मुर्दों में शुमार होंगे, क्योंकि हर वो शख्स जो इस दुनिया में आया है उसने जाना है। ये बात मुकर्रर है, ये फिक्स है, ये होनी है। तो अजीजों, अभी से जिंदा रहते हुए, इस दुनिया में जिंदा रहते हुए, चलते फिरते जिंदगी गुजारते हुए आए उस फैसले को करें जिसकी वजह से हम उन मुर्दों में शुमार हों जिनके लिए उम्मीद हो। हालेलुया। और वो फैसला ये है कि यीशु मसीह पर ईमान लाएं, क्योंकि ये आयत बताती है जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं। आए उनमें शुमार हों जिन मुर्दों पर सजा का हुक्म नहीं है। आए वक्त आने पर हमें दुनिया से जाना है। आगे लिखा है जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका। जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म
تو آئے ہم اس ذات پانے والوں میں کیوں شمار ہوں، ہم انعام پانے والوں میں شمار ہوں. دنیا سے تو جانا ہے، یہ حقیقت سچ اور برحق ہے. مجھے مسیح میں ہوتے ہوئے ہمارے پاسبان پر اپنے باپ پر فخر ہے اور خوشی ہے، کیونکہ انہوں نے زندگی یسوع مسیح میں گزاری ہے، اور ہمیں ایمان ہے، اعتقاد ہے، یقین ہے کہ وہ مرے نہیں بلکہ سو گئے ہیں، ان کا برگزیدوں میں شمار ہے، خدا کی پاک قوم میں کا وہ حصہ ہے، اور خدا کے لہو سے پاک کیے گئے ہیں، ان میں وہ شامل ہیں. اور یقیناً ہمیں خوشی ہے کہ جب یسوع مسیح آئے گا تو لکھا ہے کہ وہ مردے، وہ لوگ جو مر گئے ہیں پہلے وہ جی اٹھیں گے. جب آسمان پہ جانا ہے اٹھ کر تو زندوں سے زیادہ وہ لوگ جو پہلے سو چکے ہیں وہ افضل قرار دیے گئے ہیں. پہلے مردے زندہ ہوں گے اور بدل جائیں گے، مطلب بیماری کی حالت میں وہ دنیا سے گئے ہیں، جب زندہ کیے جائیں گے تو ان کو تندرست خدا زندہ کرے گا، مکمل پاورفل جیسے وہ تھے، بالکل تندرست، بیماری نہیں ہوگی، تندرستی ہوگی اور بالکل پرفیکٹ باڈی ہوگی. اس حالت میں زندہ کیے جائیں گے. دوسرا کام، آسمان پر اٹھ کر یسوع کا استقبال کریں گے، اور اس بات کو ہم جانتے ہیں کیونکہ پاک کلام بتاتا ہے، اور اس بات کے لیے خوشی ہے. تو عزیزو، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جن کے لیے امید ہے، اور ان میں شامل ہونے کے لیے ایمان لانے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ابھی تک یسوع جی کو قبول نہیں کیا، اگر ابھی تک مسیح کے گھرانے میں شامل نہیں ہوئے تو ہونے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد مسیح میں بڑھتے رہنے کی، تعمیر ہوتے رہنے کی، ترقی کرتے جانے کی ضرورت ہے. ہاللیلویا. اور جب ہم ایسا کریں گے تو یقیناً ہمارے لیے امید ہوگی. تو یہ آج کا پاک کلام جو خدا نے میرے دل میں ڈالا، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. خدا کو برکت دے.